बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। PS अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अफगानिस्तान के हालात पर फिक्रमंद हैं। इंडिया ने रशिया के सामने रखी तशवीश। जयशंकर की सर्जी लावरोव से मुलाकात। नाटो का अफगानिस्तान से निकलना रशिया के लिए भी मसला है। सेंट्रल एशिया के इत्तेहादी मुल्कों को असरात से बचाने की फिक्र। अफगानिस्तान में खाना जंगी हो सकती है। बोरिस जॉनसन का ब्रिटिश पार्लियामेंट में खिताब, कहा तरक्याती मदद करते रहेंगे। हेटी ने अमन की बरकरारी के लिए गैर मुल्की फौजों से मांगी मदद। सिक्योरिटी काउंसिल दरखास्त पर गौर करेगी। मगरबी किनारे में इस्राएली फौज की फायरिंग, 370 फलस्तीनी जख्मी। हमास ने की मुजाहिरों की तारीफ। सऊदी अरब में हज की तैयारियां। ओहदेदार 17 और 18 जुलाई को अल्लाह के मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। कोवैक्सीन को मंजूरी पर 4 से 6 हफ्तों में फैसला किया जाएगा। WHO का ऐलान, कहा वबा खत्म नहीं हुई। इंडिया में 43,000 नए केस, 1,200 नई मौतें। यूरोपीय यूनियन के 15 मुल्कों ने दी कोविशील्ड को मंजूरी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। सबसे पहले बात अफगानिस्तान की। इंडिया ने अफगानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल के बारे में अपनी तशवीश को रशिया के सामने रखा है। वज़ीर ख़ारजा S जयशंकर ने रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्जी लावरोव के साथ अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल पर तफसील से बातचीत की। इस दौरान एक रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले दिनों अफगानिस्तान की कौमी अमन काउंसिल के चेयरमैन ने पिछले हफ्ते इंडिया का खुफिया दौरा किया। ओहदेदारों ने अब्दुल्ला के इस दौरे को शख्सी दौरा करार दिया, लेकिन ये दौरा एक ऐसे वक्त हुआ है जब अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां हो रही हैं। इस दौरे की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका 31 अगस्त तक अफगानिस्तान से बाहर निकलने वाला है। ऐसे में तालिबान एक के बाद एक कई जिलों पर कब्जा कर रहे हैं। तालिबान का कहना है कि 85% अफगानिस्तान पर उनका कंट्रोल हो चुका है। इस दावे की आज़ादाना तौर पर कोई तस्दीक नहीं हो सकती। ऐसी खबरें आती रही हैं कि अफगानिस्तान के सिपाही हथियार डाल रहे हैं और फरार हो रहे हैं। अब तक कई सिपाहियों के ताजिकिस्तान और ईरान फरार होने की भी खबरें आई हैं। ईरान ने अफगानिस्तान की हुकूमत और तालिबान के दरमियान पिछले दिनों बातचीत की मेज़बानी की थी, जिसमें जंग की मुखालफत की गई, लेकिन इसके बावजूद लड़ाई जारी है। एक रिपोर्ट में ईरानी ओहदेदारों के हवाले से कहा गया कि अफगानिस्तान के साथ सरहद पर कोई गड़बड़ नहीं है। वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद खतीबजादा ने तेहरान में कहा कि हमारे पुरजोश बॉर्डर गार्ड्स की कोशिशों से सरहद महफूज है।
ایک ایسے وقت جب امریکہ اور اتحادی ملک افغانستان سے باہر نکل رہے ہیں، رشیا کے لیے بھی ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے۔ رشین سورسز کے حوالے سے ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال ماسکو کے لیے کوئی اچھا موقع نہیں ہے بلکہ ایک مسئلہ ہے۔ رشیا کی پالیسی یہ ہے کہ اسے سینٹرل ایشیا کے ملکوں کو، یعنی اس کے جو اتحادی ملک ہیں، انہیں افغانستان کی صورتحال کے برے اثرات سے بچانا ہے۔ حالیہ عرصے میں رشیا نے طالبان کے تعلق سے اپنی پالیسی نرم کی تھی۔ رشیا پہلے طالبان کو دہشت گرد قرار دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے 2019 کے بعد سے ایک سے زیادہ مرتبہ افغان ڈائیلاگ کی میزبانی کی۔ بعض میٹنگز میں رشیا نے افغان حکومت کے نمائندوں کو نہیں بلایا۔ افغانستان کے بارے میں ہونے والی بات چیت میں امریکہ، چائنا اور پاکستان نے بھی حصہ لیا تھا۔ افغانستان میں طالبان کی حالیہ کامیابیوں کے بعد رشیا نے افغان حکومت سے دوری اختیار کی ہے۔ رشین عہدیداروں کا خیال ہے کہ نیٹو فوجوں کے باہر جانے کے بعد اشرف غنی حکومت کا افغانستان میں کوئی رول نہیں ہوگا۔ رشین نمائندے ضمیر کابلوف کا کہنا ہے کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کا ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ ایک ایسی حکومت بنائی جائے جس میں پشتونوں، تاجک اور ہزارہ برادری کے نمائندوں کو شامل کیا جائے۔ رشین نمائندے نے افغانستان کی موجودہ حکومت کو کٹ پتلی قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ طالبان میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اعتدال آیا ہے اور وہ ایک سیاسی طاقت ہیں۔ رشین صدر ولادیمیر پوٹن نے حال ہی میں افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ازبکستان اور تاجکستان کے لیڈرز سے بات چیت کی تھی۔ رشیا کے وزیر خارجہ سرجی لاوروف کا کہنا ہے کہ ماسکو کو طالبان سے خطرہ نہیں ہے، لیکن انہیں آئیسس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے اندیشہ ظاہر کیا کہ غیر ملکی سپاہیوں کے باہر نکلنے کے بعد افغانستان میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ بورس جانسن نے کہا ہے کہ برطانیہ کے زیادہ تر سپاہی افغانستان سے باہر نکل گئے ہیں۔ افغانستان میں 20 سال سے جاری لڑائی میں اب تک برطانیہ کے 457 سپاہی مارے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ برٹش سپاہی جو ایک مشن کے تحت افغانستان میں تھے اب واپس لوٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ سپاہیوں کی واپسی کا ٹائم ٹیبل نہیں بتا سکتے، جس کی کچھ وجوہات ہیں جنہیں سب سمجھ سکتے ہیں۔ پینٹاگون نے کہا ہے کہ امریکہ کے 90% سپاہی افغانستان سے باہر نکل چکے ہیں۔ بورس جانسن نے کہا کہ برطانیہ افغانستان کی ترقیاتی مدد کرتا رہے گا۔ افریقہ کے ملک صومالیہ میں پولیس چیف الشباب کے ایک حملے میں بال بال بچ گئے۔ اس حملے میں کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے۔ ایک سوسائڈ اٹیک میں پولیس کمشنر کے قافلے کو نشانہ بنایا گیا۔ عہدیداروں نے کم سے کم 4 لوگوں کے مارے جانے کو کنفرم کیا اور کہا کہ 9 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ بتایا گیا کہ پولیس کمشنر فرحان محمد بال بال بچے ہیں۔ الشباب تنظیم کا تعلق القاعدہ سے ہے، جو کئی برسوں سے صومالیہ کی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کریبیا کے ملک ہیٹی میں حکومت نے ملک کی صورتحال پر کنٹرول کے لیے غیر ملکی فوجوں سے مدد مانگی ہے۔ حال ہی میں ہیٹی کے صدر کا قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ہیٹی کے حالات بہت نازک ہیں۔ عارضی حکومت نے امریکہ اور یونائیٹڈ نیشنز سے فوجیں بھیجنے کی درخواست کی ہے، لیکن امریکہ نے کہا ہے کہ وہ اس مرحلے پر فوجی مدد کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ہیٹی کے پولیس چیف نے بتایا کہ چہارشنبے کو 28 غیر ملکی کرائے کے سپاہیوں کے ایک گروپ نے صدر کو ہلاک کیا تھا۔ اس قتل کے بعد دارالحکومت پورٹو پرنس میں ان سے 17 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہیٹی کے عہدیداروں نے صدر کے قتل کے لیے کولمبیا پر انگلی اٹھائی ہے اور کہا ہے کہ حملہ آوروں میں سے کئی کولمبیا کے سپاہی تھے۔ پچھلے دنوں پولیس کے آپریشن میں 3 لوگوں کو ہلاک کیا گیا۔ ابھی بعض لوگ فرار ہیں جن کی تلاش جاری ہے۔ پتہ چلا ہے کہ یونائیٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل فوجیں بھیجنے کی ہیٹی کی درخواست پر غور کرے گی۔ ہیٹی کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اب وہ ملک کے انچارج ہیں۔ صدر کے قتل کے تعلق سے کئی کانسپریسی تھیوریز بھی سامنے آ رہی ہیں۔ بعض رپورٹس میں اس قتل کے لیے امریکہ پر بھی انگلی اٹھائی گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں غیر قانونی قبضوں کے خلاف احتجاج کرنے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کی اور طاقت کا استعمال کیا، جس سے 370 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے۔ بتایا گیا کہ کم سے کم 31 فلسطینی گولی لگنے سے زخمی ہوئے۔ احتجاجیوں کو روکنے کے لیے ڈرونز کے ذریعے آسودگیس کے شیلز برسائے گئے۔ یہ جھڑپیں نابلس کے قریب بیٹا ٹاؤن میں ہوئی۔ حماس نے مغربی کنارے اور قدس میں ناجائز قبضوں کے خلاف تقریباً روزانہ ہونے والے مظاہروں کی تعریف کی ہے۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف قانو نے کہا کہ ان ریلیوں کے ذریعے فلسطینی مضبوط ہوں گے اور اپنے وجود کا احساس کرائیں گے۔
جاری رکھتے مڈل ایسٹ کی خبروں کے سلسلے کو، عراق میں بلیک آؤٹ کے خلاف مظاہروں کے دوران جھڑپیں ہوئی ہیں۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک میں بہت کم لوگ بجلی کا بل ادا کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بلیک آؤٹ ہو رہا ہے۔ کئی لوگ بجلی چراتے ہیں، جس کی وجہ سے مسائل بڑھ رہے ہیں۔ کئی شہروں میں جھڑپیں بھی ہوئیں۔ کربلا کے قریب احتجاجیوں نے بتایا کہ ہم چاہتے ہیں کہ بجلی کی سپلائی بحال ہو۔ بعض دفتروں پر بھی احتجاج کیا گیا اور گھیراؤ کیا گیا۔ ایک احتجاجی نے کہا کہ ہم اپنے حق کے لیے پرامن طور پر جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ بجلی کی سپلائی بحال کی جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو ہم مستقل طور پر دھرنے دیں گے۔ سعودی عرب کی حکومت محدود پیمانے پر حج کی تیاریاں کر رہی ہے۔ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرہ نے بتایا کہ وہ 17 اور 18 جولائی کو اللہ کے مہمانوں کا استقبال کرے گی۔ کورونا وائرس کی وجہ سے مسلسل دوسرے سال حج محدود پیمانے پر ادا کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب ابھی کورونا وائرس سے متاثر ہے اور کئی کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 14 موتیں ہوئی ہیں۔ جو لوگ اس سال حج ادا کریں گے ان کا تعلق 150 ملکوں سے ہوگا، لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے جو سعودی عرب میں رہتے ہیں۔ اس سال کئی شرطوں کے ساتھ حج کی اجازت دی گئی، جن میں ویکسینیشن کی بھی شرط شامل ہے۔ سعودی عہدیداروں نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 1137 نئے کیسز پائے گئے۔ ملک میں فی الحال 11,250 ایکٹیو کیسز ہیں۔ اس سال 60,000 لوگ حج ادا کریں گے۔ امریکہ کے صدر جوزف بائیڈن اور رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے درمیان ٹیلی فون پر بات چیت ہوئی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ سائبر حملوں کے خلاف تمام ضروری قدم اٹھائے گا۔ 1 گھنٹے تک ہونے والی اس بات چیت کے بعد بائیڈن نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ رشیا کو نتیجوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے سائبر حملوں کے بارے میں سوال کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ دوسری طرف رشیا نے امریکہ کے دعووں کو رد کر دیا۔ ایسے الزامات ہیں کہ ماسکو نے امریکہ میں سائبر حملے کیے ہیں۔ 1 مہینے پہلے بائیڈن اور پوٹین کے درمیان جنیوا میں شخصی ملاقات ہوئی تھی۔ انڈیا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 42,776 نئے کووڈ کیس پائے گئے اور 1,206 موتیں ہوئیں۔ وزارت صحت نے یہ بات بتائی۔ جمعے کو 19,55,000 سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں مہاراشٹر میں 738، کیرلا میں 103 اور کرناٹک میں 68 جانیں گئیں۔ ریکوری ریٹ 97.20% ہو گیا ہے۔ فی الحال ملک میں ایکٹیو کیسز 4,55,000 ہیں۔ WHO نے کہا کہ کوویکسین کو ہنگامی بنیادوں پر استعمال کے لیے اجازت دینے کے بارے میں فیصلہ 4 سے 6 ہفتوں میں کیا جائے گا۔ کوویکسین بھارت بایو ٹیک کی طرف سے بنائی گئی ویکسین ہے۔ بھارت بایو ٹیک نے کہا ہے کہ اس نے اپنا پورا ڈیٹا اپلوڈ کر دیا ہے۔ WHO کی چیف سائنٹسٹ سومیا سوامی ناتھن نے ایک ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے اس بات کو کنفرم کیا۔ یورپی یونین کے 15 ملکوں نے کووشیلڈ ویکسین کو قبول کر لیا ہے۔ WHO کی چیف سائنٹسٹ سومیا سوامی ناتھن نے یہ بات بتائی۔ کووشیلڈ کو سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا نے بنایا ہے، جسے ایسٹرازینیکا اور آکسفورڈ یونیورسٹی نے ڈیولپ کیا۔ 1 دن پہلے بیلجیم نے ملک کا سفر کرنے کے لیے کووشیلڈ ویکسین کو منظوری دے دی۔ اب تک جن ملکوں نے کووشیلڈ کو منظوری دی ہے ان میں سوئٹزرلینڈ، آئس لینڈ اور ایسٹونیا شامل ہے۔ WHO کی چیف سائنٹسٹ سومیا سوامی ناتھن نے وارننگ دی ہے کہ کورونا وائرس کی وبا ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ڈیلٹا ویرینٹ کی وجہ سے دنیا بھر میں کورونا وائرس کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں دنیا میں تقریباً 5 لاکھ نئے کیسز پائے گئے اور 9,300 جانیں گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وبا تھم نہیں رہی ہے۔ بلومبرگ کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے سوامی ناتھن نے بتایا کہ ڈیلٹا وائرس اور حفاظتی اصولوں میں کوتاہی کیسوں میں اضافے کی وجہ ہے۔ UAE نے کورونا وائرس کی وجہ سے انڈونیشیا اور افغانستان سے سفر پر پابندی لگا دی ہے۔ اس پابندی پر اتوار سے عمل ہوگا۔ پچھلے 14 دنوں میں ان ملکوں کا سفر کرنے والے لوگوں کو بھی 14 دنوں تک آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ UAE نے کئی ملکوں پر اس طرح کی پابندیاں پہلے بھی لگائی ہیں۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کیا گیا ہے۔ سرکاری آئل کمپنیوں نے عالمی منڈی کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے ہفتے کو بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا۔ دہلی میں پیٹرول میں 35 پیسے اور ڈیزل میں 26 پیسے کا اضافہ ہوا۔ بی جے پی کے راجیہ سبھا MP ہردیپ سنگھ پوری نے جمعرات کو نئے وزیر پیٹرولیم کی حیثیت سے ذمہ داری سنبھالی، لیکن پالیسی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پچھلے 2 مہینوں میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 9 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक ताज़ा एनकाउंटर में 2 मिलिटेंट्स हलाक हो गए। अहदेदारों ने यह नहीं बताया कि इन मिलिटेंट्स का क्या नाम है और उनका किस तंजीम से ताल्लुक़ है। हालिया अरसे में वादी में एनकाउंटर्स में इजाफा हुआ है। ये ताज़ा एनकाउंटर अनंतनाग के रानीपुरा इलाके में हुआ। बांग्लादेश में एक जूस फैक्ट्री में आग लगने के सानहे के सिलसिले में फैक्ट्री के मालिक और दूसरों पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया है। इस वाक़े के सिलसिले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस वाक़े में कम से कम 52 लोग हलाक हुए थे और 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए थे। मालूम हुआ है कि इस फैक्ट्री में 11 साल की उम्र के बच्चे भी काम कर रहे थे। फैक्ट्री मालिक के 4 बेटों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह हादसा ढाका से 25 किलोमीटर दूर रूपगंज इलाके में पेश आया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। अफगानिस्तान के हालात पर फिक्रमंद हैं। इंडिया ने रशिया के सामने रखी तशवीश। जयशंकर की सर्जी लावरोव से मुलाकात। नाटो का अफगानिस्तान से निकलना रशिया के लिए भी मसला है। सेंट्रल एशिया के इत्तेहादी मुल्कों को असरात से बचाने की फिक्र। अफगानिस्तान में खाना जंगी हो सकती है। बोरिस जॉनसन का ब्रिटिश पार्लियामेंट में खिताब, कहा तरक्याती मदद करते रहेंगे। हेटी ने अमन की बरकरारी के लिए गैर मुल्की फौजों से मांगी मदद। सिक्योरिटी काउंसिल दरखास्त पर गौर करेगी। मगरबी किनारे में इस्राएली फौज की फायरिंग, 370 फलस्तीनी जख्मी। हमास ने की मुजाहिरों की तारीफ। सऊदी अरब में हज की तैयारियां, ओहदेदार 17 और 18 जुलाई को अल्लाह के मेहमानों का इस्तकबाल करेंगे। कोवैक्सीन को मंजूरी पर 4 से 6 हफ्तों में फैसला किया जाएगा। WHO का ऐलान, कहा वबा खत्म नहीं हुई। इंडिया में 43,000 नए केस, 1,200 नई मौतें। यूरोपीय यूनियन के 15 मुल्कों ने दी कोविशील्ड को मंजूरी। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।